بہت اہم موضوع ہے آج بچوں کو صرف دودھ سے نکال کر ٹھوس غذا کی طرف لے جانے کا سفر واقعی کسی چیلنج سے کم نہیں۔ اس جائزے میں ہم ان تمام روایتی غلط فہمیوں کو دور کریں گے جو سالوں سے ہمارے گھروں میں عام ہیں، اور دیکھیں گے کہ اس بارے میں ٹھوس سائنس آخر کیا کہتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک نہایت ضروری اور شاید تھوڑا کڑوا سوال: کیا حد سے زیادہ لاڈ پیار یا زبردستی کھلانے کی عام عادتیں دراصل بچوں کے اندر قدرتی بھوک کو تباہ کر رہی ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ خیر، اس وضاحت میں ہم ان اہم باتوں پر غور کریں گے۔ 6 مہینے کا اہم مرحلہ، غذا میں بتدریج تبدیلی، بچے کی بھوک پر بھروسہ کرنا، دودھ اور میٹھے کے نقصانات، اور آخر میں ضروری صاف صفائی اور دیکھ بھال۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 6 مہینے کے اس اہم سنگ میل کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اس عمر میں ماں کا دودھ اکیلا کافی کیوں نہیں رہتا۔ یہاں پہ ویننگ یا ٹھوس غذا شروع کرنے کا اصل مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ماں کا دودھ چھڑانا ہے، لیکن نہیں، یہ دراصل دودھ کے ساتھ مختلف مفید غذائیں شامل کرنے کا نام ہے، کیونکہ بچے کی نشوونما اب اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے کہ صرف دودھ سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد صرف دودھ پر انحصار کرنا فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس سے بچوں میں اہم منرلز اور آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، انیمیا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ شدید قبض کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ بچہ بظاہر گول مٹول ضرور لگتا ہے، لیکن اندر سے اس کی انرجی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی۔ اب آتے ہیں اس سفر کے اگلے حصے کی طرف کہ مایعات یعنی لکوڈ سے نکال کر بچے کو نارمل کھانے تک آہستہ آہستہ کیسے لایا جائے۔ یہ سفر ایک دم واضح اور سیدھا ہونا چاہیے۔ 6 مہینے کی عمر میں بالکل سادگی سے آغاز ہوتا ہے، جس میں مائع غذا، پیورے، سوپس اور تھوڑا سا یعنی 100 سے 150 ملی لیٹر نارمل پانی شامل ہیں۔ پھر 7 سے 8 مہینے میں نرم اور سیمی سالڈ غذا دی جاتی ہے، اور آخر کار پہلی سالگرہ تک بچہ گھر والوں کے ساتھ نارمل کھانا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک پرفیکٹ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس۔ اور واقعی یہ جان کر کافی راحت ملتی ہے کہ بچوں کے لیے بالکل بے ذائقہ اور پھیکا کھانا بنانا ضروری نہیں۔ کھانے میں تھوڑا سا نارمل نمک اور چٹکی بھر ہلدی استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ تیکھے اور مسالے دار کھانوں سے ہر حال میں دور رکھنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں ایک نہایت ہی جذباتی موضوع کی طرف: بچے کی بھوک پر بھروسہ کرنا اور اس کو زبردستی کھلانے کے خطرناک نتائج۔ اکثر گھروں میں زبردستی کھلانے کی عادت عام ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ روتا ہے، اس کے اندر چمچ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کھانے سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بچے کو خود کھانے کا موقع دینے سے وہ چیزیں گرانا سیکھتا ہے، آزادی کا احساس کرتا ہے، اور اس کی فائن موٹر سکلز میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اصل ذہنیت بالکل یہی ہونی چاہیے۔ اگر بچہ صرف 3 چمچ کھانا چاہتا ہے تو اس کو 3 چمچ ہی کھلانے چاہیے، زبردستی بالکل نہ کریں۔ اسے کھانے کو انجوائے کرنے دیں۔ طے شدہ مقدار کو پورا کرنے کے بجائے اس کے قدرتی بھوک کے اشاروں کو سمجھنا اور ان پر بھروسہ کرنا ہی سب سے بہترین عمل ہے۔ یقین مانیے، بچے کو کھانا گرانے اور میس بنانے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ ان کے کپڑے اتار کر انہیں خود اپنا کھانا پھیلانے دینا اور انہیں تجربات کرنے دینا اصل میں ان کی طبعی نشوونما کا ایک نہایت ہی اہم حصہ ہے۔ یہ بالکل نارمل بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دودھ اور چینی کے نقصانات کی، اور ان ہیلتھ ڈرنکس کی جو دراصل ایک فریب ہیں۔ یہ شوگر کرش سائیکل آخر کیسے کام کرتا ہے؟ جب بچوں کو کسی بھی قسم کا میٹھا ڈرنک یا کوکو پاؤڈر ڈال کر دودھ دیا جاتا ہے تو فوراً بلڈ شوگر اور انسولن میں ایک اچانک اضافہ ہوتا ہے۔ اس کیمیائی عمل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کی جو اپنی قدرتی بھوک ہے وہ بالکل مر جاتی ہے، اور وہ گھر کا بنا صحت مند کھانا کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک چین ری ایکشن کی طرح ہے۔ اکثر عام گھریلو ٹوٹکے فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام کانسیپٹ ہے کہ چائے کے ساتھ دودھ ملانا بچے کا مزاج بدلنے کے لیے اچھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جسم میں آئرن جذب ہونے سے روکتا ہے اور شدید انیمیا کا باعث بنتا ہے۔ دودھ کو ہر کھانے کا متبادل سمجھ لینا محض ایک جھوٹا احساس پیدا کرتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، جبکہ اصل غذائیت زیرو ہوتی ہے۔
کوئی شک نہیں کہ دودھ غذا کا ایک بہت اہم حصہ ہے، لیکن یہ کوئی جادو کا نسخہ تو نہیں ہے۔ صرف دودھ کے اس جنون سے کوئی بچہ طاقتور نہیں بن سکتا۔ دودھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اچھی ڈائٹری فائبرز، کاربوہائیڈریٹس اور صحت مند فیٹس کے ساتھ بیلنس کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے بچوں کی صاف صفائی اور دیکھ بھال، اور اس مدعے پر کچھ عام غلط فہمیوں کا خاتمہ۔ بہت سے والدین پریشان رہتے ہیں کہ کون سی ٹوتھ پیسٹ یوز کی جائے۔ ارے مہنگی بیبی ٹوتھ پیسٹ پر پیسے ضائع کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سائنس بہت واضح ہے۔ 3 سال کی عمر سے پہلے کوئی ٹوتھ پیسٹ نہیں۔ صرف ایک نرم برش کو ہلکے گرم پانی میں ڈبو کر نئے آنے والے دانتوں کی صفائی کرنا مکمل طور پر بہترین اور سیف ہے۔ اور ہاں، بچے کو چھونے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا تو لازمی ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ننھے بچے کا امیون سسٹم ابھی ناتجربہ کار اور کافی نازک مرحلے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑوں کے انفیکشن سے بچانے کے لیے بچوں کو ہونٹوں پر کس کرنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، اور روزانہ نہانے کا عام روٹین برقرار رکھنا ضروری ہے۔ چلیے ان سب اہم باتوں کا جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ٹھوس غذا ٹھیک 6 مہینے کے بعد شروع ہونی چاہیے۔ مائی سے لے کر ٹھوس کھانے تک کا سفر آہستہ آہستہ طے کیا جائے۔ کھانے میں زبردستی کا عنصر بالکل نہ ہو، بچے کو آزادی دی جائے۔ چینی اور میٹھے کوکو پاؤڈر سے مکمل پرہیز رکھیں، اور دانتوں کے لیے صرف ہلکے گرم پانی والا برش استعمال کریں۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد دراصل ایک بہت ہی سنجیدہ سوال اٹھتا ہے۔ کیا واقعی گھروں میں بچوں کو ان کی جسمانی ضرورت اور بہتر نشو و نما کے لیے کھلایا جا رہا ہے، یا پھر یہ سب محض بڑوں کی اپنی فکر، انزائٹی اور پریشانی کو شانت کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے؟ تو غور ضرور کیجیے گا۔ بچے کے قدرتی اشاروں پر مکمل بھروسہ کر کے اور چیزوں کو تھوڑا سادہ رکھ کے واقعی ایسی بہترین عادتیں بنائی جا سکتی ہیں جو زندگی بھر قائم رہیں۔ اس اہم وضاحت میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے ان تجاویز سے فائدہ ہوگا۔